بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 19 مارچ 2024 ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ پاکستان کو معاشی استحکام کے لیے 10 سال کی ضرورت کیوں، اور یہ کس نے کہا ہے، اور پاکستان کی معیشت میں کیا بہترین ہو رہا ہے، پاکستان معیشت میں کیا بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہ حکومتی سطح کے اوپر ریسرچ ہے کہ معیشت پہ کیا ہوگا، جہاں سے آپ کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کوئی بھی کاروبار کرنا ہے پاکستان میں، کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو آپ کے سارے شک و شبہات جو ہے وہ اس ویڈیو سے دور ہو جائیں گے کہ پاکستان کی معیشت میں 10 سال استحکام کیسے آئے گا 10 سال کے بعد۔ اور یہ چیمبر آف کامرس بھی اس چیز کے اوپر، چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری، ان کے جو سینئر صدر اور نائب صدر، یہ ان کی ریسرچ بھی ہیں، ان کے کال بھی ہیں کہ ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے کم از کم 10 سال پر مشتمل جامع ایک روڈ میپ معیشت کا وہ انٹروڈیوس کرایا جائے، اور تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق کے رائے سے پاکستان کی مساق معیشت کی جائے۔ دیکھیں جی، وفاقی حکومت آئندہ مالی سال 2024 اور 25 کی بجٹ سازی میں سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کو یقینی بنائے اور زمینی حقائق کو یعنی گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام دوست اور پاکستان کے جتنے بھی تاجر دوست ہیں ایسا بجٹ پیش کرے۔ بجٹ میں پہلے سے ٹیکس نیٹ میں شامل لوگوں کو بوجھ بڑھانے کی بجائے نئے لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل کیے جائیں۔ کھربوں روپے کے قومی خزانے پر بوجھ خسارے کے شکار اداروں کی جتنی جلدی ممکن ہو سکے پرائیویٹائزیشن کی جائے۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے، بلکہ کاروبار کے لیے ایک بہترین انوائرمنٹ بنانا ہے، جس کے لیے ضروری یہ ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز انٹروڈیوس کرائی جائے۔ دیکھیں جی، ہر سال حکومت بجٹ کے موقع پر چیمبرز آف کامرس اور انڈسٹریز اور جتنی بھی تاجر اسکیمز یا تنظیمیں ہیں ان سے بجٹ تجویزیں مانگتی ضرور ہے، مگر پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ان تمام تر سجیشنز کو اہمیت نہیں دی جاتی اور نہ ہی بجٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس بار بھی حکومت نے بجٹ جو سجیشنز مانگی ہیں جس کے لیے کام جاری ہے، اور جلد اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اپنی بجٹ سجیشنز حکومت کو بھیج دے گا۔ اب دیکھیں جی، زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے سٹیک ہولڈرز کے بنا یا سٹیک ہولڈرز کی کونسلر سے ہونے والی بجٹ سازی ہی پاکستان کے فائدے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ جتنے زیادہ سٹیک ہولڈرز ہوں گے، جتنا زیادہ تاجر خوش ہوگا، اتنا زیادہ کاروبار کا ایکسپینشن ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں ماضی کے ایکسپیرینس سے بھی تو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ کم از کم معاشی معاملات پر ایک ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ نگران دور حکومت میں اٹھائے جانے والے اقدامات سے پاکستان کی معیشت کو تھوڑی سی، اگر آپ دیکھیں تو اس سے پوٹینشیل ملا ہے اور معاشی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ اس سے قبل پہلے پاکستان میں PDM حکومت نے ملک کو معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے سخت اور غیر مقبول فیصلے کیے تھے۔ خوش آئند بات یہ تھی کہ نگران حکومت نے بھی ان پر عمل درآمد جاری رکھا، لیکن اس دور میں براہ راست غیر ملکی جو انویسٹمنٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہی ہے۔ اب کیونکہ انتخابات کے بعد پھر سے اتحادی حکومت قائم ہوئی ہے، جس میں ملک کی دونوں بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ شامل، اور یہ حکومت ملک کو درپیش مسائل کے حل میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی سنجیدہ بھی دکھائی دے رہی ہیں، جسے کاروباری طبقے میں بھی ایک امید پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اب توقع یہ ہے کہ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو بھی پاکستان میں تھوڑا سا فروغ ملے گا، لیکن اس کے ساتھ حکومت کو مقامی سرمایہ کاروں پر بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ مقامی سرمایہ کار بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی اور ایکسپورٹس کے ایکسپینشن میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، حکومت پاکستان کی جو ریجنل ٹریڈ ہے اس پر توجہ دے، خاص کر ہمسایہ ملک کے ساتھ جتنی بھی ٹریڈ ہے اس کو بہتر کیا۔ نہ صرف اربوں ڈالر کا پاکستان اپنا زر مبادلہ بچا سکتا ہے، بلکہ اضافی اربوں ڈالر بھی کمائے جا سکتے ہیں۔ ہمارا ہمسایہ ملک اگر دیکھیں افغانستان 100% امپورٹ پر ڈپینڈ کر رہا ہے، اور ہمیں افغانستان کے ساتھ اپنی ٹریڈ بڑھانے پر توجہ دینی چاہیے، اور افغانستان کے راستے جو وسط ایشیائی جتنے بھی کنٹریز ہیں ان تک تجارت کا دائرہ کار اپنا جو ہے وہ اس کو بڑا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایران اور بھارت کے ساتھ پاکستان کو ٹریڈ کو اپنا بہتر کرنا چاہیے۔ انڈیا کے ساتھ تجارتی تعلقات کو معمول پر لانے کی ضرورت ہے، اس سے ملک میں جتنے بھی گڈس کی سپلائی ہے وہ بہتر کر کے گڈس کی جو پرائسز ہیں ان کو معمول پر لانے میں مدد مل سکتی ہے۔
ہمارا امپورٹ بل میں کمی لانے کے لیے آلٹرنیٹیو ریسورسز کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے نئی منڈیاں بھی ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی پاکستان کے اندر ویلیو ایڈیشن کو پروموٹ دینے کی بھی ضرورت ہے. جس طرح زرعی انقلاب ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے، اسی طرح بدلتے عالمی ٹرینڈ میں آپ دیکھیں تو آئی ٹی بھی ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر سکتی ہے. پچھلے کچھ سال کے دوران اگر آپ دیکھیں تو آئی ٹی کے سیکٹر پر توجہ دینے سے اس سیکٹر کی ایکسپورٹس اربوں ڈالر میں پہنچ گئی ہیں. اگرچہ اگر آپ دیکھیں تو اس سیکٹر پر مزید اگر توجہ دی جائے تو آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹس میں مزید 10 ارب ڈالر کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف آئی ٹی کے ایکسپینشن سے پاکستان میں گورننس سسٹم میں بہتری بھی آئے گی. اگر آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.